مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام نے جیسی زندگی گزاری ہے تو جنگل کے درندوں نے بھی انہیں سلام کیا۔ جنگل کے درندوں نے کیا کیا؟ سارے لوگوں نے کیا کیا؟ سلام کیا۔ ہم کسی استاد کو سلام نہیں کرتے، ہم ماں باپ کو سلام نہیں کرتے، مرید اپنے پیر کو زیادہ سلام نہیں کرتا، مانتا تو ہے، شاگرد بھی اپنے استاد کو مانتا ہے لیکن دور رہتا ہے، اولاد بھی اپنے ماں باپ کو مانتی تو ہے لیکن ادب نہیں کرتی۔ لیکن اللہ نے صحابہ کرام کی زندگی کو عرش پہ ایسا پسند کیا کہ ایک مرتبہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ صحابیہ رسول ہے فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی سے نکلا اور یوں مدینہ المنورہ کے مضافات میں جا رہا تھا، رات کا وقت تھا، تو رات کا وقت تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ جنگل کے شیروں نے راستہ روکا، بڑے شیر وہاں، میں حیران ہو گیا، ایک دم میں نے دیکھا کہ کیا جنگل کے شیر یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ میں ڈرا، میں خوف زدہ ہوا، میں نے ان کے سامنے برملا ایک لفظ کہا کہ وہ جنگل کے شیروں تمہیں پتہ ہے میں کہاں سے آ رہا ہوں اور میں کون ہوں؟ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بولا کرو یار، کتنے چند بیٹھے ہیں تو بولا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو اس جنگل کے شیر نے کیا جواب دینا تھا؟ وہ یوں بیٹھ گئی اور تم ہلا دو، کچھ کہنا چاہتا تھا۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، یوں بیٹھ گیا اور میں نے یہ سمجھا کہ یہ کہتا ہے کہ میری پیٹھ کے اوپر بیٹھ گئی، تو میں ڈرتے ڈرتے اس کی پیٹھ پر جیسے ہی بیٹھا، اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا اور چلتے چلتے مسجد نبوی کے اس دروازے پر جا کر مجھے چھوڑ دیا جہاں اللہ کے رسول صحابہ کرام سے دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنگل کا شیر واپس چلا گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں صحابہ کرام کے سامنے بیٹھے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فدا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ نے وہ اللہ کے رسول، میں نے آج آخری میں ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا، میں اٹھ کے حیران، صحابہ کرام کو دیکھنے لگے کہ اسے کیا ہو گیا، نہ سلام کیا نہ کچھ کیا ہے اور آپ کا بات کر رہے ہیں، یہ اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا واقعہ؟ سارے صحابہ متوجہ ہوئے، حدیث میں آتا ہے ہزاروں صحابہ بیٹھے ہیں، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے صحابہ سے۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا یا رسول اللہ، میں نے جنگل کے شیر کو دیکھا، کئی شیر اس کو دیکھ کر آگے راستہ روکا، میں نے کہا کہ میرا راستہ چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑا تو میں آپ کو اتنا پیغام بتا دوں کہ اگر راستہ نہیں چھوڑو گے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دوں گا اور میں محمد کا غلام ہوں۔ تو اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کیا اور جناب اپنی پیٹھ پر بٹھایا، دروازے پر چھوڑ دیا ہے، میں نے کچھ کہا ہی اور واپس سر جھکا کر چلا گیا، تو اس نے جو دم ہلائی ہے اس کا دم ہلانا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یا اس کا آپ ہی بتا دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں سنا تھا، وہاں بیٹھ جاؤ، سارے صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا، فرمایا کہ اے صحابہ جب یہ گا رہا تھا تو جنگل کے شیر کو جب انہوں نے کہا کہ میں محمد کا غلام ہوں تو اس نے تم ہلا کر ان کو بتایا کہ اے سفینہ اگر آپ محمد کے غلام ہیں تو ہم محمد کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ واقعہ بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ صحابہ نے نبی کی بات کو مانا، جنگل کے درندوں نے ان کی بات کو مانا۔ جنگل افریقہ کا جنگل تاریخ پڑھ کر دیکھیں کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا جنگل افریقہ کا آج بھی موجود ہے، سب سے خطرناک درندے وہاں موجود ہیں، لیکن آج سے 1450 سال پہلے مدینہ سے نکلنے والے غریب صحابی حضرت شکیل بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 50 آدمیوں کا لشکر لے کر افریقہ کے جنگل میں کھڑا ہوا اور ایک چٹان پر پٹام کر کے کہنے لگا کہ جنگل کے شیروں ہٹ جاؤ، جو جہاں سے آیا ہے واپس چلا جائے، محمد کے غلام دین کا اور اسلام کا اور نبی کا پیغام پہنچانے کے لیے افریقہ کے جنگل میں پہنچ چکے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے شکیل بن حسن کا وہاں سے نکل جاؤ